اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں الطاف کھچی۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا اقتدار دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے نت نئی کوششیں کرتا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت اپنے دامن میں کئی خون رنگ ابواب سمیٹے ہوئے ہے، اور آج اگر ہم چاہیں بھی تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم وہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ اب تک جنگوں کی وجہ سے کتنے لاتعداد افراد موت کی وادی کے مکین ہو چکے ہیں۔ لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، اور قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید مستقبل قریب میں انسان کو اسلحے کی مدد سے وہم برسر پیکار کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ وہ موسموں پر اس قدر کنٹرول حاصل کر چکا ہے کہ وہ اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے دشمن کو اس موت کی دلدل میں دھکیل سکے، جس کی تازہ ترین مثال ہمیں جاپان میں 2011 کے سمندری طوفان سونامی کی صورت میں ملتی ہے۔ جاپان میں آنے والے سمندری طوفانوں اور زلزلوں کی وجہ سے اس کی معیشت تقریباً تباہ ہو چکی تھی، اور اس قدرتی آفت میں لاکھوں لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی۔ ایک معروف ٹی وی رپورٹ کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب جاپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا کر ایک نئی کرنسی سامنے لانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے جاپان کے صدر نے چین کے اہم ترین دورے بھی کیے۔ جیسا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کے ممالک امریکی کرنسی ڈالر کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے، جس کی بدولت امریکہ کی معیشت تباہ ہو کے رہ جاتی۔ یعنی کہ امریکہ کی معیشت کو تباہ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کی کرنسی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا دیا جائے، اور اس کام میں جاپان بڑھ چڑھ کر کام میں مصروف تھا۔ لہذا امریکہ نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جاپان کو ایک خفیہ پیغام جاری کروایا کہ اپنی معیشت کو ہماری پالیسیوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہم تم پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے حملہ کر دیں گے۔ دوستو، ظاہر ہے کہ جاپان کو یہ صرف ایک دھمکی ہی محسوس ہوئی، اور انہوں نے بھی سوچا کہ بھلا کس طرح سمندری طوفانوں اور زلزلوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو سب قدرتی نظام ہے جس کو انسان کبھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ مگر 11 مارچ 2011 کو دنیا بھر نے دیکھا کہ سمندر کی بڑی بڑی سونامی کی لہریں جاپان کے شہروں پر ٹوٹ پڑیں اور جاپان کی معیشت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اب دوستو، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ کیا واقعی قدرتی موسموں، سمندری طوفانوں اور زمین کے زلزلوں کو کیا انسان کنٹرول کر سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے آخر مقاصد کیا ہے؟ یہ سب جانیں گے آج کی اس ہماری ویڈیو میں۔ دوستو، امریکی ریاست الاسکا سے 200 میل فاصلے پر دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم بنایا گیا ہے، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا پراسرار ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم ہے۔ پروگرام نشر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ 1993 میں رب کریم کے پیدا کردہ قدرتی موسموں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ کو ہارپ کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام۔ یہ پروجیکٹ یو ایس ایئر فورس، یو ایس نیوی، دی یونیورسٹی آف الاسکا اور ڈارپا نے فنڈ کیا ہے۔ جہاں یہ پروجیکٹ موجود ہے وہ جگہ پہلے یو ایس ایئر فورس کی تھی، اور اب یہاں 180 بڑے بڑے اینٹیناز موجود ہیں، جس کی اونچائی 72 فیٹ ہے، اور انہیں آپس میں ایسے جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے اینٹینا کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور فضا میں ٹن کے حساب سے فریکوینسی EFL ویوز کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ ناظرین، اس ہارپ کے ذریعے 36 ملین واٹ ہائی فریکوینسی ویوز کو خلا میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ انرجی اتنی زیادہ ہے کہ 72,000 ریڈیو اسٹیشن کی انرجی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 36 لاکھ واٹ انرجی فضا میں ایک ساتھ ہارپ پروجیکٹ کی مدد سے بھیجی جا سکتی ہے، جس کا ٹارگٹ فضا میں موجود ایک خاص جگہ آئنوسفیئر ہوتی ہے۔ امریکن ملٹری کے مطابق ہارپ سے اتنی زیادہ فضا میں انرجی بھیج کر اسے گرم کرتا جا رہا ہے، جو کہ موسم میں تبدیلی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ دوستو، در حقیقت اس پروجیکٹ کو موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، تاکہ انسان خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قدرتی نظام کو کنٹرول کر کے اسے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر سکے۔ جہاں چاہے بارشیں برسا سکے، اور جہاں چاہے طوفان اور زلزلوں کی بارش کر دے، حتیٰ کہ پتھروں کی بھی بارش کر دے۔ جہاں چاہے درجہ حرارت آگ کی طرح بڑھا دے، اور جہاں تک چاہے درجہ حرارت کو کم کر دے۔ ناظرین، اس کو بنانے کے لیے آخر کیا چھپے عزائم ہو سکتے ہیں؟
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث پہ غور کرنا ہوگا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے حکم پر بارشیں نازل ہوں گی، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، وہ قحط ڈالنے پر قادر ہوگا، زمین اس کے حکم پر اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ دوستو، اگر ہم اس حدیث مبارک پر غور کریں تو دجالی نظام کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سبزہ اگانے اور قحط دینے پر قادر ہوگا، مطلب اسی کے حکم پر بارشیں برسیں گی اور خشک سالی ہوگی، اور وہ خدائی موسموں پر قدرت رکھے گا اور اسی کی بدولت وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیلے گا۔ لہذا ناظرین، یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ہارپ نامی یہ پروجیکٹ اسی سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے، جسے عالمی خفیہ طاقتوں کی جانب سے دجالی نظام کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور یہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہارپ کام کیسے کرتا ہے؟ ناظرین، زمین سے 80,000 کلومیٹر کی بلندی پر موجود ایک قدرتی طے آئونوسفیئر موجود ہے، جو کہ ہماری زمین کے گرد قطبین پہ اثر انداز ہوتی ہے اور اسی کی بدولت موسم جنم لیتے ہیں۔ اگر اس طے میں کچھ تغیرات پیدا ہوں یا کچھ گڑبڑ کی جائے تو زمین پر گرمی کی شدت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، زمین کی 6 ہوائی تہیں ہیں، سمندر، ہوا، خلا، ان سب چیزوں کو اگر اس طے کی پروٹیکشن موجود نہ ہو تو ہماری زمین کچھ سیکنڈوں میں ہی جل کر خاک ہو جائے گی۔ لہذا اس طے کا علم ہونے پر امریکی سائنسدانوں نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہارپ جیسا منصوبہ تشکیل دیا، جس کے ذریعے 3.5 ملین ہرٹز فریکوینسی آئونوسفیئر کی بالائی تہ تک بھیجا گیا، اور ان سے ٹکرانے پر ان لہروں نے آئونوسفیئر کی تہ میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی، جس کی بدولت امریکی سائنسدان اس قدرتی فضا کی تہ کو ایک حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی کی بدولت موسمی تغیرات کو دیکھا گیا، یعنی کہ ان علاقوں میں سردی لیٹ آنا شروع ہو گئی، جبکہ گرمیوں کا عرصہ طویل ہونا شروع ہو گیا۔ کئی صدیوں سے جمے ہوئے گلیشیئر پگھلنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے سمندروں کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی، لہذا سونامی اور سیلاب جنم لے رہے ہیں، جبکہ زمین کی تہیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ دوستو، جب امریکی عوام کو ان موسمی تغیرات کا شعور آیا تو انہوں نے اس پروجیکٹ کے خلاف احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں مجبوراً 2013 میں ہارپ نامی اس پروجیکٹ کو اعلانیہ طور پہ بند کیا گیا۔ مگر در حقیقت اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ امریکی حکومت اپنے ہی غلام امریکیوں کے کہنے پر اتنا اہم پروجیکٹ اور اتنا اہم ہتھیار کیسے بند کر دیا، جبکہ در حقیقت اسے خفیہ طریقے سے اور دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے ابھی بھی اس پہ زور و شور سے کام جاری ہے، کیونکہ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ دجالی سلطنت کا ایک بہت بڑا اور اہم ہتھیار ہوگا، جس کی بدولت موسموں پر قبضہ ممکن ہوگا۔ دوستو، رب کریم نے ہم انسانوں کی حفاظت کے لیے زمین کے گرد ایک اور طے، جسے وین ایلن ریڈیشن بیلٹ کہتے ہیں، یہ بھی بنائی ہے، جس کا مقصد زمین پر گرنے والا کرنٹ اور خطرناک لہروں کو جذب کرنا ہے اور زیر زمین پلیٹوں کو توڑ پھوڑ سے بھی بچانا ہے۔ اگر اس قدرتی طے میں کچھ گڑبڑ ہو تو شدید زلزلے جنم لے سکتے ہیں، اور اس طے کا کنٹرول بھی قدرتی طور پر آئونوسفیئر سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ آئونوسفیئر اپنی مقناطیسی طاقت سے وین ایلن ریڈیشن بیلٹ کو جکڑے رکھتی ہے، جس سے آسمانی بجلی اور خطرناک شعاعیں زمین پر نہیں پہنچ پاتی۔ زیر زمین لاوا بھی کنٹرول میں ہی رہتا ہے، جبکہ ہارپ کے ذریعے ہائی فریکوینسی لہریں فضا میں بھیجی جاتی ہیں تو اسے شدید گرم کر دیتی ہیں، لہذا وین ایلن ریڈیشن بیلٹ کی گرفت آئونوسفیئر پر کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد متعلقہ طے میں سگنل بھیج کر اس میں تغیر پیدا کیا جا سکتا ہے، جو کہ موسمی بدلاؤ اور زلزلوں کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ سمندری لہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہارپ چاند کی کششی لہروں کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ سمندر میں مد و جزر کا نظام چاند کی کششی لہروں کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ یہ لہریں پانی میں داخل ہو کر بڑی لہریں بنتی ہیں اور پھر سونامی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ خصوصاً 7 اور 21 تاریخ کو چاند کی کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی بدولت سمندر کی بہت بڑی بڑی لہریں رکوع پذیر ہوتی ہیں۔ لہذا اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے چاند کی کششی لہروں میں مزید الیکٹران داخل کر کے انہیں مزید شدید کیا جاتا ہے،
جسے سمندری لہروں کو 500 فٹ بلند کر کے کسی بھی شہر کی طرف موڑی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سورج کی آنے والی روشنی میں شدید گرمی اور الٹرا وائلٹ ریز موجود ہوتے ہیں، جنہیں قدرتی طے میزوسفیئر صاف کر کے 1000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کو کم کر کے محض 30 یا 0 سینٹی گریڈ ڈگری تک کم کر دیتی ہیں، جو کہ ہم دنیا کے مختلف ممالک میں محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، اس طے کا کنٹرول بھی آئونوسفیئرک کے پاس ہے، لہذا ہاتھ کے ذریعے آئونوسفیئر کو کھسکا کر میزوسفیئر میں تغیرات لائے جا سکتے ہیں، جن کی بدولت شدید ترین گرمی اور خشک سالی لائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور قدرتی فضائی طے بارشوں اور ہواؤں کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے، جسے ٹروپوسفیئر کہا جاتا ہے، جسے طوفانی بارشیں جنم لیتی ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ خدائی قدرت کی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اسی کی بدولت خلا میں موجود چٹان اور پتھر زمین کی طرف نہیں آ سکتے، اور یہ ان پتھروں کو قریب آنے پہ جلا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ طے ہمارے آواز کی لیول کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کی آواز اتنی کم ہو جائے کہ خود آپ بھی اپنی آواز کو نہ سن پائیں۔ اس کے علاوہ سیٹلائٹ بھی اسی طے میں کام کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ جس نظام کی تیاری کی جا رہی ہے، کیا یہ دجالی نظام کی تیاری نہیں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا کہ لوگو، جب تم دجال کی آمد کی خبر سنو تو کوشش کرنا کہ تمہارا اور اس کا سامنا نہ ہو۔ اور اس حدیث کا مفہوم یقیناً یہی ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا ظہور نہ ہو، ہمیں اس دجالی فتنے سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم خود پر یقین کر کے کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے، ہم تجسس کے طور پہ دجالی فتنے کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو یہ دجالی فتنہ ہمیں پہلی نظر میں ہی گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ دوستو، اسی وقت اس دنیا میں اسی ایجنڈے پر الومناتی خفیہ تنظیم موجود ہے، جو کہ شیطان کی پیروکار ہے، اور اس کا مقصد پوری دنیا میں ایک حکومت قائم کرنا ہے، یعنی کہ ون ورلڈ آرڈر۔ اور اسی مقصد کے لیے وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی ایک آنکھ کی مدد سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ آنکھ دراصل دجال کی ہی آنکھ ہے۔ ان شیطانی پیروکاروں سے لڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر نظر ڈالیں گے تو وہ پگھلنے لگے گا۔ اس کے علاوہ جب دجالی فوج شکست کھا کے بھاگے گی تو ہر درخت اپنے پیچھے چھپے ہوئے ہر دجالی کو ظاہر کرے گا۔ تو دوستو، اس کا مطلب یہی ہوا کہ دجال کی لاکھ ٹیکنالوجی کے باوجود رب کریم اپنے حق پر رہنے والے سپاہیوں کی بھی مدد فرمائے گا۔ یقیناً دوستو، یہ انسان کا بہت ہی مشکل ترین امتحان ہوگا، اور یہ دجالی فتنہ منافقین، مشرکین اور حق پر قائم رہنے والے لوگوں کو الگ الگ کر دے گا۔ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حق کی بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، آگاہی پھیلانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں، ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کریں، اور اس دجالی فتنہ سے پناہ مانگیں۔ رب کریم کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہ ہر صورت اپنے بندوں کی غیبی مدد فرمائے گا، اور اس بدترین دجالی فتنے سے بھی پناہ مانگیں۔ خدا ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ بنائی ہوئی ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں ہوں الطاف کھچی، انشاءاللہ پھر ملوں گا میں آپ سے ایک نئی دل کو دہلانے والی ویڈیو کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔